السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے 14 پوائنٹس جناب۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں سے بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے 14 پوائنٹس کا۔ 14 پوائنٹس کا کچھ بیک گراؤنڈ اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں۔ نہرو رپورٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی کلاس میں، اور نہرو رپورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ نہرو رپورٹ دینے سے پہلے انڈیا میں برطانیہ نے ایک کمیشن بھیجا تھا جس کا نام تھا سائمن کمیشن۔ اس کی اناؤنسمنٹ 1927 میں ہوئی تھی، لیکن وہ سائمن کمیشن دو مرتبہ آیا تھا یہاں پہ انڈیا میں، ایک 1928 میں اور پھر دوسرا جو ہے وہ 1928 سے لے کے 1929 میں وہ چلا گیا تھا واپس۔ اسی طرح جو ہے سائمن کمیشن کے بعد جو ہے وہ جب سائمن کمیشن کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا تھا، تو برکن ہیڈ جو پرائم منسٹر تھا اس وقت انگلینڈ کا، انہوں نے انڈینس کو ایک چیلنج دیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سائمن کمیشن آپ کے لیے کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتا یا پروپوزل نہیں دے سکتا، تو پھر آپ اپنے کوئی پروپوزل دیں انڈیا کے حوالے سے، انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ پھر انڈینس نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کال کی تھی 1928 میں، پھر اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی تھی انڈر موتی لال نہرو، اور پھر نہرو رپورٹ جو ہے وہ اگست 1928 میں پبلش ہوئی تھی۔ اس کے بعد نہرو رپورٹ کے بعد دہلی پروپوزلس بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نے جو ہے وہ دیے تھے، اور مسلمانوں نے بھی جو آل مسلمس کانفرنس کال کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دہلی پروپوزل، انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ دہلی پروپوزلس یا 4 پروپوزلس میں ایڈ کیے جاتے ہیں نہرو رپورٹ میں تو پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ لیکن نہرو رپورٹ کے حوالے سے کانگریس کا یہ موقف تھا کہ اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بننا چاہیے یا کانسٹیٹیوشن کا حصہ بننا چاہیے، اس میں کوئی امینڈمنٹ وہ نہیں چاہتے تھے۔ اسی حوالے سے پھر محمد علی جناح نے جو ہے وہ اپنے 14 پوائنٹس دیے، اور اس میں یہی لکھا گیا پریمیبل میں کہ جب تک یہ 14 پوائنٹس کسی فیوچر کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک ہمیں کوئی فیوچر کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹیڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ نہ وہ فیوچر کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹ ہوگا، نہ اس کا کوئی پارٹ ایکسیپٹیبل ہمارے لیے نہیں ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس 14 پوائنٹس میں کیا کیا پوائنٹس تھے۔ پہلی پوائنٹ تھی کہ بھئی جو انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہوگا، آئین جو ہوگا، وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ لائے گا، ٹھیک ہے؟ فیڈریشن ہوگی، فیڈرل سسٹم ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نمبر دوسرا تھا کہ یونیفارم پروونشل اٹانومی، جتنے بھی پروونسز ہیں صوبے، ان کو ایک جتنی جو ہے وہ پروونشل اٹانومی خود مختیاری جو ہے وہ دی جائے گی۔ اسی طرح ریپرزنٹیشن ان اکارڈنس آف دا پاپولیشن، پھر مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے مسلم میجورٹی پروونسز میں یا مسلم مینورٹی پروونسز میں، تو ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے، یہ ان کی جو نمائندگی ہے جو ان کی پاپولیشن کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کیا جائے، مائنورٹی کو میجورٹی میں کنورٹ کیا جائے، تو یہ جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، یعنی اس پوائنٹ کو کہ مسلمانوں کے ریپرزنٹیشن جو ہے وہ مائنورٹی پروونسز میں بھی رکھی جائے گی ان اکارڈنس دیئر پاپولیشن کے ریشو کے مطابق۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم ہے اس کو قائم رکھا جائے گا۔ ہاں، آگے چل کے اگر کوئی کمیونٹی سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کو ختم کرتی ہے ان فیور آف جوائنٹ الیکٹوریٹ سسٹم، تو وہ پھر ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ قائم رکھا گیا۔ پھر اسی طرح 5 میں پوائنٹ نمبر تھا کہ کوئی اگر فیوچر میں کوئی ایسی ٹیریٹوریل ریڈجسٹمنٹ کی ہوتی ہے، یعنی کوئی ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، ریڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، کوئی کچھ ایریا کاٹ کے جو ہے وہ کسی دوسرے ایریا کو دیا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بنگال اور پنجاب کے ایریاز جہاں پہ مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ کاٹ کے کسی ہندو میجورٹی ایریاز کے ملا دیا جائے، تو یہ اس طرح کی جو ہے ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن ہمیں قبول نہیں ہوگی فیوچر میں۔ پھر 1/3 سیٹس جو ہے مسلمانوں کے لیے مختص کی جائیں سینٹرل لیجسلیچر میں، جو مرکزی قانون ساز اسمبلی ہے اس میں 1/3 سیٹس مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ہیں وہ ریلیجیس گارنٹیز دی جائیں کہ جو ہمیں مذہبی آزادی ہوگی، ہم جو ہے وہ اپنے مذہب کو اختیار کر سکتے ہیں آزادی کے ساتھ مسلمان، اور اس کو جو پریچ کر سکتے ہیں اور اس کی جو پبلیکیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو ہے وہ پھر اس کے بعد کوئی بل جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا
اگر کسی بھی کمیونٹی کا 3/4 جو ہے وہ ممبر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ کوئی بل پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوگا۔ اسی طرح بمبئی کو سپریٹ کیا جائے، سندھ کو سپریٹ کیا جائے بمبئی سے، اور علیحدہ اس کو صوبہ بنایا جائے، اور بلوچستان اور NWF میں بھی صوبوں کے لیول کے ریفارمس لے کے آئیں، مثلا وہاں پہ اصلاحات لے کے آئیں، وہاں پہ ترقی کے جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کیے جائیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے کوٹا سسٹم رکھا جائے، سروسز کے لیے کوٹا مختص کیا جائے سروسز میں مسلمانوں کے لیے، جو انڈین سول سروسز ہیں اس میں۔ پھر مسلمانوں کے کلچر کو، ریلیجن کو، اور ان کو ایک پروٹیکشن دی جائے، ایک پروویژن کانسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے مسلمانوں کے کلچر کو، ان کے ریلیجن کو جو ہے وہ حکومت پروٹیکٹ کرے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ جتنی بھی کیبنیٹس ہوں گی ان میں مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن ہوگی 1/3 ہوگی، جتنی بھی کیبنیٹس ہوں گی، چاہے وہ سینٹرل کیبنیٹ ہے یا چاہے وہ کونسل کیبنیٹ ہے، کابینہ جتنی بھی بنے گی اس میں مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن جو ہے 1/3 ہوگی۔ اگر 10 ہوں گے منسٹرس تو اس میں 10 میں سے 3 مسلمان ہوں گے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ آخری جو چوتھا نکتہ ہے کہ کوئی بھی اس کانسٹیٹیوشن میں چینج تب تک نہیں آئے گی جب تک اس کے جو فیڈریشن کے جو ممبر ہوں گے، پرنسلی اسٹیٹس، جب تک وہ نہیں چاہیں گی پرنسلی اسٹیٹس آزاد ریاستیں جو ہے، تب تک وہ نہیں چاہیں گی اس کا ممبر بنے گی، جب تک وہ نہیں چاہیں گے تب تک جو ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی۔ ان کی رضامندی کے بغیر چینجنگ ہم کانسٹیٹیوشن میں نہیں لا سکتے ہیں، یا کوئی کانسٹیٹیوشن چینج نہیں ہوگا، امینڈمنٹ نہیں ہو سکے گی جب تک یہ پرنسلی اسٹیٹس راضی نہیں ہوں گی جو فیڈریشن کا حصہ بنے گی، انڈیا کی فیڈریشن کا حصہ۔ سو ود دس اسٹوڈنٹس، یہ تھے جنہا کے 14 پوائنٹس، ہوپ فلی آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اگر نہیں آئے تو پھر آپ انڈیویجولی پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔